طلحہ صاحب میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہم پاکستان میں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ گیجٹس کی طرف بہت زیادہ آ گئی ہے, سوشل میڈیا کی ایڈکشن کی وجہ سے ان کی اور بھی بہت ساری جو ہیں پرسنالٹیز چینج ہو رہی ہیں, لیکن پہلے ٹائمز میں لوگوں میں ایتھیکل ویلیوز, ویسے بھی کلچرل آپ کی جو رسپیکٹ ہے ہر طرح سے آپ کی سسٹینڈ تھی. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچے ایک دوسرے سے ملتے تھے گراؤنڈز میں اور اسپورٹس ہوتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایولیوشن ہوئی ہے فزیکل ایکٹیویٹیز سے ہم گیجٹس کی طرف آ گئے ہیں, اس کو ہم کس طرح سے واپس لے کے جا سکتے ہیں تاکہ بچے بھی پہلے جیسے ہی ہو جائیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو گیجٹس والا معاملہ ہے نا یہ کافی چیلنجنگ ہے, اور گیجٹس کو ہم ایک دم اگر ان سے لے لیں گے تو بغاوت ہو جائے گی. تو گھر میں ایک دم تو ہم اس کو نہیں کر سکتے, تو گریجولی ہمیں کرنا پڑے گا. اور اس کو بڑے طریقے کے ساتھ یہ ہے کہ ایک میں شاہ جی کا بلکہ ایک سن رہا تھا لیکچر, اس میں بڑا زبردست انہوں نے بات کی تھی کہ جو آپ بچوں میں چاہتے ہیں وہ آپ اپنے اندر بھی پیدا کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا سپورٹس کرے تو آپ خود کلب جائیں. آپ جب کلب جائیں گے اس کو ساتھ لے جائیں, اس کو بیٹھائیں, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوئے گی. مگر جب آپ خود ہی نہیں جائیں گے, جب پیرنٹس خود ہی نہیں کریں گے, جب مدر بھی گیجٹ پر ہیں, فادر بھی گیجٹ پر ہے اور دادا وہ بھی گیجٹ پر ہیں, تو پھر وہ بیچارے وہ بچہ کیا کرے گا؟ آج کل بڑے تو زیادہ ہیں گیجٹس پر. تو اس لحاظ سے جو ہے نا بچوں کو گریجولی ہمیں لانا پڑے گا, ان کے انٹرسٹ ڈیولپ کریں. اور یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ابھی فار انسٹنس میری فیملی کے اندر ہمارا بہت رجحان ہے ٹینس پہ, سارے لوگ جاتے ہیں, تو وہ سارے کے ساروں کی ہماری میکسیمم انجوائمنٹ ہے ٹینس کورٹ کے اوپر. یا کسی بھی اسپورٹس پہ, ٹینس کا تو ہم نے ایک نام لیا کیونکہ ٹینس کے پوائنٹ آف ویو سے پروگرام چل رہا ہے, مگر اگر آپ کرکٹ کہتے ہیں کرکٹ پہ لے جائیں, ہاکی والا ہاکی پہ لے جائیں, بیڈمنٹن والا بیڈمنٹن پہ لے جائیں, کوئی بھی آپ اسپورٹس کرتے ہیں ٹریک پہ چلے جائیں, آؤٹ ڈور گیمز پہ کر لیں. تو وہ گریجولی آپ اس سے لے سکتے ہیں. آل آف سڈن لیں گے تو وہ بغاوت ہو جائے گی. اچھا شری, اب تو لوڈو اور کیرم بورڈ یہ والی جو گیمز ہیں اب تو یہ بھی موبائیول میں آ گئی ہیں, تو وہ جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز تھی ہم نے وہ بھی ختم کر دی. تو آپ کیا کہیں گے یہ جو ہم نے ایوالو کیا اپنے آپ کو؟ میں یہ کہوں گا ایک بڑا کین ایک آبزرویشن میں آپ کو بتاؤں کہ گیجٹس نے نا ہماری فطرتی جلد بازی کو اور بڑھا دی. یعنی مثال دیتا ہوں آپ کو جی, آپ نے اگر زندگی میں پودا لگانا ہے, ایک بیج لگانا ہے, اس کو پودا بنانا ہے, اس کو درخت بنانا ہے, پھر اس پہ پھل لگنا ہے, پروسیس ہے. بالکل ٹھیک, بڑا لمبا پروسیس. بالکل ٹھیک. ادھر آپ بٹن دباتے ہیں ادھر پودا لگ جاتا ہے گیم میں. بالکل ٹھیک بات, ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. تو آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں فزیکلی, تو فزیکل گاڑی جب آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کتنے فیکٹرز ہیں جو آپ کے لاشعور میں چل رہے ہوتے ہیں. روڈ گرپ ہے, سپیڈ کتنی ہے, کتنے معاملات کو آپ دیکھ کے, سامنے سے کوئی آ رہا ہے. اس ملک میں تو گاڑی چلانے کا مطلب اپنے آپ کو بچانا بھی ہے, چلانا اور بچانا دونوں ساتھ ساتھ ہے. جب آپ گیم میں کھیل رہے ہیں تو آپ کے دماغ کا کچھ حصہ استعمال ہو رہا ہے اور باقی آپ میں جلد بازی اور تیزی بڑھ رہی ہے. وہ جلد بازی اور تیزی جو بڑھتی ہے اور اٹینشن سپین جو کم ہوتا ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں بندہ جلد باز, فرسٹریٹڈ اور اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. آپ کو شاید یاد ہو سر, آپ کے میرے زمانے میں ایک مضمون ہوتا تھا, وہ اسپورٹس مین شپ تھا. جی بالکل, بالکل ٹھیک. 10ویں کلاس میں 20 نمبر کا, بلکہ آتا تھا 10 نمبر کا, 20 نمبر کا اسپورٹس. اتنا زیادہ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے زمانے میں مضمون آتا تھا اسپورٹس مین شپ, اس کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے. اچھا, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اسپورٹس مین شپ یہ ہے کہ آپ میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے. گیم جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے. آپ کے جو ہیپی ہارمونز ہیں برینز کے, سیروٹونن, ڈوپامین, آکسیٹوسن, سارے یہ بیلنس ہو جاتے ہیں. دوسرا, آپ میں صبر آتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے, پریپریشن کرنی ہے, پھر اچیو کرنا ہے. اچھا, پھر آپ میں اپنے مخالف کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی موجود ہے. تو کتنی چیزوں کا ایک تناسب ملتا ہے اور آپ میں ایک آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے.